الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مختلف مذہبی کیلنڈرز کی ارتقائی تاریخ، یہ بحمداللہ تعالی آج ہمارا فہم قرآن و حدیث کا 13واں موضوع ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیلنڈر بڑا معروف تصور ہے، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ اور سال، اس ترتیب سے ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کا مختلف مقامات پر تعارف کروایا۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینے 12 ہیں، اور پھر اس اگلی آیت میں کفار مکہ کا وہ طرز عمل بیان کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک مہینوں کا تبدیل کرنا جو ہے یہ کفر کی زیادتی ہے۔ وہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت کے 4 مہینے بیان فرمائے ہیں اس میں رد و بدل کرتے تھے، کفار مہینوں کا تبدیل کر دیتے تھے۔ اسلام میں رجب، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم کے یہ مہینے جو ہیں ان کو حرمت کے مہینے تصور کیا جاتا ہے۔ اب کفار یہ کرتے کہ جب ان کو محسوس ہوتا کہ ہمارا تجارتی کام ابھی زور پر نہیں آیا تو یہ مہینوں کو تبدیل کر دیتے، یعنی کہتے کہ اب اس سال جو ہے وہ رجب کی بجائے شعبان یا شعبان کی بجائے جمادی الاول جمادی الثانی جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہوگا، یعنی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامل شریعت دے کر بھیجا اس میں حرمت کے مہینوں کی تعداد 4 ہی رکھی گئی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ مہینے وہی ہوں گے جو ایک دفعہ طے کر دیے گئے ہیں۔ اس میں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا کہ چونکہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، یہاں تک سختی سے کاربند ہوتے تھے عرب اس پر کہ ان 4 مہینوں میں ان کے باپ کا قاتل بھی اگر سامنے آ جاتا اور یہ اس کو مارنے پر بھی قادر ہوتے پھر بھی اس پر تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ کچھ اسلوب تھے، کچھ طرز عمل تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے، هو الذي جعل الشمس والقمر ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بنایا ہے، ان کے 2 مقاصد ہیں، ایک یہ کہ تم ان سے روشنی حاصل کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ان سے اپنے دنوں کی گنتی اور حساب جو ہے وہ مقرر کر سکو۔
تو اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کو بیان کیا، سورہ یاسین میں بھی اس کو بیان کیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اس کی بنیاد موجود ہے کیلنڈر کی، جدید لفظ ہے اس لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں۔ ویسے ٹرمینالوجی کے اعتبار سے اس کو قمری تقویم اور شمسی تقویم کہتے ہیں۔ قمری تقویم یعنی سال، چاند کے اعتبار سے سال، اور شمسی تقویم سورج کے اعتبار سے ایک سال۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ شمسی اعتبار سے 365 سال کا 365 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور یہ اس تقسیم کے حساب سے ہوتا ہے کہ 1/3 کے اعتبار سے چاند کی ڈگری کا ایک زاویہ ہے جس کے مطابق یہ 365 دن ہوتے ہیں، اور جب 4 سال گزر جاتے ہیں تو یہ 1/3 جو ہے 1/4 کے ساتھ مل کر ایک دن اور شامل ہو جاتا ہے جس کو ہم لیپ کا سال کہتے ہیں۔ یہ شمسی تقویم ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ سادہ سی بات ہے کہ لیپ کا سال جو ہے وہ ہر 4 سال بعد آتا ہے۔ اس کی تاریخ جو ہے شمسی سالوں کی، اس کو منسوب کیا جاتا ہے دیوتاؤں کے اعتبار سے، اور روم میں اس کا آغاز ہوا۔ میں نے 3 دن پہلے جادو کی تاریخ اور اقوام عالم کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ سے ایک چیز عرض کی تھی کہ منٹس، سیکنڈ، منٹس، گھنٹے، دنوں کا حساب، کلاک کی ایجاد، یہ سارے ایک ہی وقت میں بابل، عراق کے ملک عراق کا شہر ہے بابل، وہاں سے اس کی ایجاد شروع ہوئی، لیکن پھر مختلف قوموں نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس کو لینا شروع کر دیا۔ روم کے اندر جو ہے اپنی مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے نام سے انہوں نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے مہینے جو ہیں ان کے نام رکھے۔ اب آپ ان کی تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو وہ ہر مہینے کی الگ تفصیل ہے، صرف آپ ذہن میں اتنا رکھیں کہ یہ جتنے بھی نام ہیں شمسی تقویم کے جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ دیوتاؤں کے نام کے اوپر ہیں، یہ وہ خود بھی مانتے ہیں، اور یہ تاریخ کا ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ اب ہم اگر آ جائیں قمری تقویم کے اوپر چاند کے اعتبار سے کہ اس کی ابتدا کب ہوئی اور اس کے فوائد کیا ہیں، ابتدا کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، لیکن نام جو ہیں ان کو عربوں نے دیے ہیں، محرم، صفر، اور ان ہر مہینے کی بھی ایک لاجک ہے، یعنی جس اعتبار سے یہ پہلی دفعہ مہینے آئے اس موسم کے اعتبار سے ان کو وہ نام دے دیا گیا۔ اب اگر ربیع الاول جو ہے اپنے دور کے اعتبار سے انہوں نے موسم بہار کے حوالے سے نام دیا تھا، تو ضروری نہیں کہ آج ربیع الاول جو ہے وہ موسم بہار میں آئے۔ آج ربیع الاول سخت گرمی میں بھی آ سکتا ہے اور سخت سردی میں بھی آ سکتا ہے، اسی طرح ہر مہینہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں ان کی باقاعدہ کیلنڈر کی ابتدا و تاریخ کو چلانا، یہ جو روایات میں ہمیں بتایا جاتا ہے، علامہ طبری نے اس پر لکھا ہے، اور صاحب تاریخ الامم والملوک نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد اس کا تصور سامنے آیا، نام دے دیے گئے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر سن 17 ہجری کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اجرا کیا، کچھ دنوں کا حساب لگا کر کہ ان دنوں کے اعتبار سے یہ مہینے جو ہیں بن سکتے ہیں، اور پھر اسی ترتیب سے وہ پیچھے لے جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک اس کو نبوی سال سے مسموم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب نبوی، پہلا نبوی سال، دوسرا نبوی سال، تیسرا نبوی سال، یہ 13 سال تک کی تقسیم ہے، اور پھر اس کے بعد ہجرت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پہلا ہجری سال، دوسرا ہجری سال، تیسرا ہجری سال، اور یہ ترتیب جو ہے پھر دنیا میں آگے چلنا شروع ہو گئی۔
جیسے میں نے شروع میں اس کیا کہ عرب جو ہے یہ انہوں نے اپنے دور میں جو نام دیے تھے، نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے کے ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت موسموں کے اعتبار سے ان کو نام دیے تھے۔ بعد میں پھر قبری تکوین جو ہے اس کا مذہبی مرحلہ آج بھی جدید دور میں اس کی بحث جو ہے وہ بہت زور و شور سے کی جاتی ہے۔ جہاں تک میری ایک رائے ہے یا میرا تھوڑا سا ناقص مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں بحیثیت مسلمان ہمیں قمری مہینوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم تو ہر حوالے سے مکس سوسائٹی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی حوالے سے نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، نہ سیاست میں نہ معاشیات میں نہ معاشرت میں۔ ادروائز آج بھی عرب کنٹریز میں وہ جو سال کا آغاز ہے وہاں پر یکم محرم سے ہی ہوتا ہے۔ آج بھی مشرق وسطیٰ اور دیگر عرب ممالک میں چھٹی جو ہے وہ جمعہ کی ہی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے ان کی معیشت بھی اچھی چل رہی ہے، ہم سے تو کہیں اچھی چل رہی ہے۔ ہم اور ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نہ مکمل یورپ کو فالو کر رہے ہیں نہ مکمل عرب کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارا پاکستان کا مسئلہ نہیں، خیر سے یہ ہندوستان کا، یہ سب کنٹیننٹ کی جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان سب کا مسئلہ ہے۔ آخری بات ہے ذمن میں جو عرض کرنی ہے، رمضان اور عید کا ایک ہی دن ہونا کیلنڈر کے اعتبار سے اس کا شریف معاملہ کیا ہے؟ عزیزان عالی مرتبہ ایسا ممکن نہیں ہے، جی بالکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی دن پوری دنیا میں آپ پہلا روزہ اور عید کریں۔ اب عقل سے ذرا سوچیے، لاجک سے سوچیے کہ ہم جن دنوں میں شدید گرمی میں روزے رکھتے ہیں انہی دنوں میں قطب جنوبی کے جو ممالک ہیں وہ شدید سردی کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جن دنوں میں شدید سردی کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں قطب جنوبی کے لوگ قطب شمالی کے لوگوں سے مختلف انداز سے شدید گرمی کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسلام کی اس میں لاجک ہے کہ دنوں کا بدل کر آنا عبادات کا، جیسے عیسائیت میں جمود ہے، ان کے دسمبر ہی میں ان کی خاص عبادات ہیں۔ مسلمان جو ہے یہ دسمبر میں بھی روزے رکھتا ہے اور مسلمان جو ہے یہ جون میں بھی روزے رکھتا ہے۔ عبادت کا حسن ہے کہ ہر موسم میں روزے رکھے جائیں، تو اب اس سے انداز بدل جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس بات کا عید کے ایک دن منانے سے کیا تعلق ہے؟ تو حضور کے زمانہ میں بھی یہ بڑی خوبصورت روایت آپ کو میں نے پڑھی۔ حضور سفر میں تھے، ایک میدان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، گھاٹی تھی، ایک صحابی جو تھے وہ کھڑے تھے اوپر پہاڑ کے اوپر۔ حضور نے اپنے وقت کے حساب سے روزہ افطار کر دیا۔ وہ صحابی پہاڑ کے اوپر تھے، تو انہوں نے عرض کی اونچی آواز سے، یا رسول اللہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، روزہ افطار نہ کیجیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا سورج غروب ہو چکا ہے، اس کا نہیں ہوا، اس کو نظر آ رہا ہے، اس کا نہیں ہوا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمارا غروب ہو چکا ہے، لہذا ہم افطار کر لیں گے۔ یہی حکم جو ہے یہ اپلائی ہوتا ہے اس اصول کے مطابق کہ جب چاند پہلے دن کا نظر آنا ہوتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر روزہ توڑ دو، یعنی روزے مکمل کر لو۔ اب جتنی چاند کی عمر ہوتی ہے پہلے دن، اب سادہ سے سادہ بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ چاند کو دیکھنے کا جو دورانیہ ہوتا ہے، عمر کا لفظ چھوڑ کر میں دورانی کے لفظ پر آ جاؤں، مجھے بتائیے کیا چاند پہلے دن اتنا نظر آتا ہے جتنا 14ویں کی رات کو نظر آتا ہے؟ نہیں، 14ویں کی رات آپ ساری رات چاند کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب اعلان ہوتا ہے پہلے دن کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ایک مدت ہوتی ہے، کچھ منٹس تک وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے اس خطے میں تو دیکھا جا سکتا، اب ہمارا عرب کا سادہ پتہ بھی جانتا ہے کہ 2 گھنٹے کا فرق ہے کہ نہیں ہے۔ جب ہمارا ان کا عام معاملات میں، نمازوں کے معاملات میں، دیگر اوقات میں اگر 2 گھنٹوں کا فرق ہے
تو وہ چاند اور سورج کے فرق سے ہے. وہاں پر 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ سورج غروب ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو خالصتاً مذہبی انداز سے دیکھنا چاہیے، حضور کی حدیث کے مطابق چلنا چاہیے. موضوع طویل تھا. اور اسی طرح ایک اور چیز بھی دیگر بھی کچھ کیلنڈرز ہیں، دیسی کیلنڈرز بھی ہمارے ہاں چلتے ہیں. وکرمی کیلنڈرز ان کو کہتے ہیں. یہ ساون بہادر جو ہیں یہ 100 سال قبل از مسیح جو ہیں راجہ اجیت وکرم نام کا ایک شخص تھا جس نے یہ کیلنڈر بنایا. ہر مذہب کا اپنا کیلنڈر ہوتا ہے اور مذہب کے ماننے والوں کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ جیسے دیگر معاملات میں وہ اپنے مذہب کی پیروکار ہوتے ہیں ویسے ہی اپنے کیلنڈر کے بھی پیروکار ہوں، ویسے ہی اپنی تہذیب کے بھی پیروکار ہوں. اللہ کریم ہمیں اپنی تہذیب کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.